اس لڑکی کا نام نازیہ تھا۔ سب لوگ اسے پیار سے نازی کہتے تھے۔ وہ ہمارے اسکول میں پڑھنے والی سب سے عجیب لڑکی تھی، یہاں تک کہ باقی ٹیچرز کو لگتا تھا کہ اس کے اوپر کسی عصیب کا سایہ ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی تھی، اور آج میں اس کا پیچھا کر رہی تھی کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب بات محسوس کی تھی اور مجھے اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں ایک کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنے اوپر سے سویٹر اتارا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ جو شک تھا وہ یقین میں بدل چکا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور میں سوچنے لگی کہ اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے۔ تب میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں سارے معاشرے کو اپنا دشمن بنا لوں گی، کیونکہ اس لڑکی نے خود ہی کسی کے ساتھ۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے اپنے گھر اپنے شوہر اور ساس کو بتایا کہ میری نوکری لگ گئی ہے۔ ہم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کی نوکری زیادہ تر کسی پرائیویٹ اسکول میں لگتی ہے، جو زیادہ سے زیادہ 7 یا 10 ہزار روپے دے سکتے ہیں۔ میری نوکری 7,500 روپے لگی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بعد میں بڑھا دیں گے، کیونکہ میں نے صرف ایف اے کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے گھر آ کر یہ خبر سنی، میرے شوہر نے ایسا رد عمل دیا جیسے سنی ہی نہیں، اور میری ساس نے بھی کہا کہ گھر کے قابل تو ہے نہیں، اچھا ہے گھر سے باہر رہے گی، کچھ دن تک منوسیت نہیں رہے گی، زیادہ وقت باہر گزارا کرے گی تو شاید اس گھر میں بھی تھوڑی برکت آ جائے۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ ان کی اس حد درجے نفرت کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، جبکہ یہی عورت تھی جو ابھی کچھ وقت پہلے میرے صدقے واری جاتی اور آج میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہی تھی۔ وہ تو وہاں سے چلی گئی۔ ساس اچھی ہو تو بڑی بری بات ہے، تب بھی دل نہیں جلانا چاہیے، کیونکہ سب کی کہانی ایک جیسی ہوتی ہے۔ لیکن اب میں اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی؟ کیا تمہیں یہاں روٹی نہیں ملتی؟ میں نے کہا کہ انسان صرف روٹی کے لیے زندہ نہیں رہتا، اسے پیار بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہا کہ اسکول میں کون پیار کرے گا تم سے؟ میں نے کہا کہ پیار کی بات نہیں ہے، بس وہاں میرا تھوڑا وقت گزر جائے گا، آدھا دن وہاں گزر جائے گا، آدھا دن گھر کے کاموں میں گزار لوں گی، اور رات کو تو ویسے بھی سو جانا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، اچھا ہے، تم جیسی عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کام پر چلا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان کی وجہ صرف میں جانتی تھی۔ مجھے بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یعنی اس حادثے کے بعد جو میرے ساتھ ہوا۔ مجھے اسکول میں پڑھتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میں یہاں سے جاتی اور گھر کے سارے کام ایسے ہی پڑے ہوتے، میں کاموں میں لگ جاتی۔ اب میں نے ایسی روٹین بنائی تھی کہ یہاں سے جا کے میں گھر کے کام کرتی تو اگلے دن تک کوئی کام نہیں رہتا تھا، بس اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ کیا ہوا میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن جلد ہی لوگوں کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لگتا ہے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے۔ میں نے کہا، آج کل تو ہر گھر میں ہی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید پیسوں کے حوالے سے کہہ رہی ہے، لیکن پیسوں کے حوالے سے بات نہیں تھی۔ ہم گھر میں 3 لوگ ہی تھے، گھر اپنا تھا، میرا شوہر بھی اچھے پیسے کماتا تھا، بات تو کچھ ہو رہی تھی۔ اسی بیچ میں مجھے نازیہ کے بارے میں پتہ چلا۔ نازیہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اتنی زیادہ نالائق اور ضدی تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ ڈھیٹ بھی تھی۔ اس کو کتنی دفعہ کہتے کہ یہ کام کر کے پڑھائی کر کے آؤ، لیکن وہ نہیں کرتی تھی۔ پرنسپل نے کہا کہ کسی بھی لڑکے یا لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ اسکول میں کم عمر لڑکے اور لڑکیاں پڑھتی ہیں، ایسے میں ہم لوگوں نے مار کٹائی والا ماحول نہیں بنانا۔ لیکن نازیہ جب ہر بات پیار سے کرنے کے باوجود بھی نہیں مان رہی تھی تو پھر کیا کرتے؟ اس کی کلاس ٹیچرز بھی نہیں مان رہی تھی۔ میری دوست تھی، لیکن وہ مجھے بتاتی رہتی کہ میرے ساتھ بھی نازیہ کے 2 پیریڈز ہوتے تھے۔ میرے پیریڈز میں تو وہ بالکل بھی پڑھائی نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے اس کو اتنی سزائیں دیں، کھڑا کیا ہے، اس کو کہا گھر سے لکھ کر لاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کے گھر میں خط بھیجے، اس کے ماں باپ بھی اس پر توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔
ارے جب اس لڑکی نے پڑھنا ہی نہیں ہے تو اس کو اسکول سے نکال لیتے. یہ تو پرائیویٹ اسکول ہے، اتنی ساری فیس کیوں دیتے ہو؟ نکال لیں اس کو یہاں سے. لگتا ہے اس کا دماغ نہیں چلتا. میں نے کہا کہ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پڑھائی نہیں ہو سکتی، کہیں ایسی تو نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ شروع سے اسی اسکول میں پڑھ رہی ہے. پہلے اچھی بھلی تھی، بالکل ٹھیک پڑھتی تھی، آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اس کی ماں بھی 2 سال سے اسکول نہیں آئی. پہلے تو ہر 6-7 مہینے بعد چکر لگایا کرتی تھی، آج کل اس کا اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں ہے. میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہی ہو سکتا ہے کہ شاید دوسرے بچے پیدا کر کے اس میں مصروف ہو گئی ہو، بیٹی کے بارے میں بھول گئی ہوگی. ہمارے اسکول کی سب سے زیادہ خوبصورت اور لائق لڑکی ہوتی تھی، اور اب دیکھو عجیب عجیب باتیں کرتی ہے. نہ صرف نالائق ہو گئی ہے بلکہ بدتمیز بھی ہو گئی ہے، گالیاں بھی دیتی ہے، دوسرے بچوں سے لڑائی جھگڑا بھی کرتی ہے. پچھلے دنوں تو اس نے ایک بچے کے سر پر پانی والی بوتل دے ماری تھی اور ہمیں 1122 دونوں کو بلانا پڑ گیا. اس کے گھر سے تب بھی کوئی نہیں آیا تھا. اب تو دل بھی نہیں کرتا اس کو سزا دینے کا، بہت ہی ڈھیٹ ہو گئی ہے. میں جب نازیہ کی طرف دیکھتی تو پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اس کے لیے بہت رحم آتا. میں اس کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتی. ایک دن میں نے اس سے پیار سے پوچھا، لیکن اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور کہنے لگی کہ ٹیچر ہو، میری ماں بننے کی کوشش نہ کرو. یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ اس کو تو اتنی بڑی باتیں کرنی آتی ہیں، لیکن میں نے برا نہیں منایا. ایک دن میں نے دیکھا وہ کسی بچے کی طرف دیکھ رہی تھی جو لنچ باکس لایا تھا، لیکن وہ کبھی بھی لنچ باکس نہیں لایا کرتی تھی. شاید اس کی ماں ہی اسے لنچ نہیں بنا کر دیتی تھی اور وہ پیسے بھی نہیں لاتی تھی. میں نے اسے کچھ کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا. ایک دن میں نے اس کے بیگ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی تو اس نے وہ چیزیں نکال کر وہیں رکھ دی، ان کو کھایا بھی نہیں. میں حیران رہ گئی. اگلے دن میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی پتہ نہیں کس نے رکھی تھی، میں کیوں کھاتی؟ میں نے کہا کہ وہ میں نے آپ کے لیے رکھی تھی، آپ کھاتی تو مجھے خوشی ہوتی. اس بات پر وہ چپ ہو گئی. اس نے کہا کہ پر آپ مجھے کیوں لے کر دیں گی چیزیں؟ میں نے کہا کہ میرا دل کیا تو میں نے تمہارے لیے کچھ چیزیں لے لی. کبھی کبھی میرا دل کرے تو میں تمہارے لیے لے لیا کروں گی، کیا تم کھا لو گی؟ اب وہ چپ ہو گئی. اگلے دن اس نے وہ چیزیں کھا لی. میں روز اس کے لیے کچھ نہ کچھ لیتی. پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا کہ نازیہ کی مدد کر کے اسے اس کی غلطی پر نہ ڈانٹ کر یا اسے کچھ کھانے کو دے کر مجھے بہت خوشی اور سکون مل رہا تھا. میں نے اسے وہ جگہ دے دی تھی جو جگہ کسی عورت کی زندگی میں صرف اس کی اولاد کی ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا، لیکن یہ ہو چکا تھا. اب مجھے اس کی فکر لگی رہ گئی. میں نے اپنی دوست کو بھی کہا کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو. اس نے کہا کہ پھر یہ پڑھے گی کیسے، میرا رزلٹ خراب کرے گی. میں نے کہا کہ میں اس کی پڑھائی میں مدد کروں گی. اب اگر اس نے پڑھائی میں غفلت کی تو میری وجہ سے ہوگی، تو تم مجھ سے آ کر بات کر لینا، اس کو کچھ نہ کہنا. وہ کہنے لگی کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تو نے اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی تعلق تو نہیں جوڑ لیا؟ دیکھ کسی اور کی بیٹی ہے، تیری نہیں. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے میری بیٹی نہیں ہے، لیکن بس جو میں کہہ رہی ہوں بس اتنا ہی کرنا تھا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو ایسے ہی ہوگا. ویسے بھی اس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. اس کی اب میرے ساتھ تھوڑی دوستی ہو گئی ہے، میری بات مانتی تھی اور اب اس کو جو سبق یاد کرواتی تھی وہ اس کو یاد بھی ہو جاتا. میں اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لایا کرتی، وہ بھی وہ کھا لیتی. اور سب حیران تھے کہ اوور آل اس کے رویے میں کافی فرق پڑا تھا. پر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اسکول آنا ہی چھوڑ دیا، یعنی کہ اسے اسکول نہ آئے ہوئے 7-8 دن ہو گئے تھے. میں نے اس کی کلاس انچارج ٹیچر اور دوست سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، چاہے پڑھنا ہو یا نہ ہو پھر بھی اسکول وہ روز آتی، بلکہ جس دن کوئی نہ آتا اس دن بھی آ جاتی. میں نے کہا کہ پھر اچانک سے کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیمار ہو گئی ہوگی. بچے بیمار ہوتے ہیں آج کل، تو ویسے ہی بیماری کا موسم ہے، سردیاں جو آ رہی ہیں. میں نے کہا ہاں یہ بات بھی ہے، لیکن کہیں زیادہ بیمار نہ ہو. میری وہ دوست میرے گھر کے حالات کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی.
اسی نے تو مجھے نوکری لگوائی تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھ حالیہ، تو اپنے آپ کو تکلیف سے نکالنے کے لیے دوسرے کو تکلیف میں ڈال رہی ہے۔ یہ کسی اور کی بیٹی ہے، یہ تیرے درد کا مداوع نہیں کر سکتی، اس لیے اس کے ساتھ اپنا دل نہیں لگا۔ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، اس کے گھر کے کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں، کل کو تو کسی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا کہ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کی پھپھو اس کے گھر سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں بھی اسے جانتی تھی، وہ بڑی بہن سے کپڑے سلوانے آتی تھی، بڑی عجیب طرح کی لڑکی تھی۔ پچھلے ہفتے اس کے گھر والے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے سوچا ہو کہ اس کو بھی پڑھانے کا کیا فائدہ، کہیں یہ بھی بھاگ نہ جائے، بڑی ہو کر کوئی منہ کالا کروانے کا کام نہ کرے، اس لیے انہوں نے اسے اسکول سے ہٹا لیا۔ اور میں نے کہا کہ یہ تو بری بات ہے، ایک لڑکی کی غلطی کی وجہ سے دوسری کے مستقبل کو خراب کرنا، یہ تو ظلم ہے۔ اس نے کہا کہ اس معاشرے کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بس تو ہی سب سے دور رہ، اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کے گھر میں ہمیشہ فساد بنتے رہتے ہیں۔ بہت بڑی جوائنٹ فیملی ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، گھر جوڑے فیملی والا نہیں ہے، لیکن اس سے اندر لوگوں کو ٹھوس ٹھوس کر رکھا ہوا ہے، ہر وقت ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ جو لڑکی بھاگی ہے نا، اس نے ایک طرح سے ٹھیک ہی کی ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کی شادی نہیں کروا رہی تھی، وہ کسی غریب بندے سے محبت کرتی تھی۔ ماں کہتی تھی کہ میں نے تو بڑے خاندان میں رشتہ کرنا ہے، کرتے کرتے اس کی عمر نکلتی جا رہی تھی، بالآخر وہ بھاگ گئی۔ لیکن تجھے سارے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، بس تو چھوڑ دے۔ میں نے جب اپنے شوہر کے سامنے کھانا رکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ چکن پلاؤ، بوندی والا رائتا اور شامی کباب کیوں بنائے ہیں تم نے؟ اس نے ایسے کہا تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ بس بنائے تو میرا گلا دبا دے گا۔ میں نے کہا کہ آج سالگرہ ہے نازو کی، ہماری بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہم نے نازیہ رکھا تھا، ہم پیار سے اسے نازو کہتے تھے۔ وہ اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن آج اس کی سالگرہ تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ اتنا ہی پیار تھا بیٹی سے تو خیال کر لیتی نا اس کا، پتہ نہیں تم اس دن گھر میں کیا کر رہی تھی، بقول تمہارے تم تو سو رہی تھی، لیکن تمہیں کیا پتا کہ کس کے ساتھ سو رہی تھی، جو تمہیں اپنی بیٹی کا بھی ہوش نہیں رہا۔ میرے شوہر نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں حیران رہ گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ میرے پاؤں زمین کے ساتھ ہی چپک گئے۔ وہ کہنے لگا کہ پہلے اتنی بڑی بات تھی، پھر بھی میں تمہارے ساتھ گزارا کرنے کو تیار تھا کہ چلو ایک اولاد ہے، اب تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اب مجھے تمہاری شکل دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہارے ساتھ گزارا کر پاؤں گا۔ میرا شوہر گھر سے چلا گیا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ پہلے بھی ایسی باتیں کرتا تھا، میرا دل جلا تھا۔ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ہماری بیٹی تقریباً 5 سال کی تھی، اور ہم لوگوں کا گھر ایسا تھا کہ ایک کمرہ نیچے تھا اور ہم اوپر والے کمرے میں ہوتے۔ دوپہر کا وقت تھا جب میں اسے اپنے ساتھ کمرے میں سلا رہی تھی۔ میں نے پورا دن گھر کے کام کیے، میری ساس نے مجھ سے کام کروائے۔ میں اتنی تھک گئی کہ آنکھیں بند کرتی تو ایسا لگتا کہ گہری نیند میں جا رہی ہوں۔ لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو دوپہر کے ٹائم نیند نہیں آتی اور وہ بالکل سونا نہیں چاہتے، لیکن جب تک وہ نہ سوتی میں بھی نہیں سو سکتی تھی، کیونکہ پھر وہ گھر میں شور کرتی اور میری ساس کہتی کہ صافت کو سلاؤ، یہ تو میں چین سے بھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ وہ بہت زیادہ شرارتی تھی، حد سے زیادہ۔ اس نے ایک نیا کھیل سیکھا تھا کہ وہ سیڑھیوں کے ڈنڈے کے اوپر پھسل کر نیچے جاتی۔ میں اسے منع کرتی کہ اس طرح نہیں کیا کرو، گر جاؤ گی، کچھ ہو جائے گا۔ دوپہر میں اس کو سلائے بغیر نہیں سو سکتی تھی، اسے اپنے پاس لٹا کر تھک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، لیکن وہ شرارتی بچی اٹھ گئی۔ اس نے وہی حرکت کی کہ سیڑھیوں کے ڈنڈے کے اوپر سے پھسل کر نیچے اترنے کی کوشش کی، جیسے کہ بچوں نے کھیل بنایا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ وہ وہیں پڑی رہی اور میں بے خبر سوئی رہی، میری ساس بھی سوئی رہی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ میرے شوہر کا آفس سے آنے کا وقت ہو گیا۔ جب وہ آیا تو اس نے سامنے کا منظر دیکھا کہ میں بے خبر سوئی پڑی تھی اور ہماری بیٹی ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ سب نے اسے میری غفلت گردانتے، میں نے بھی اسے اپنا ہی قصور سمجھا۔ 1 سال تک میں شدید ڈپریشن میں تھی، بس روتی رہتی۔ 2-3 دفعہ خودکشی کی بھی کوشش کی، لیکن موت نے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور بچوں کے اسکول میں نوکری کرنے لگی۔ بچوں کے آس پاس رہ کر دل کو سکون ملتا۔
اب اس لڑکی کا نام بھی نازیہ تھا اور میری بیٹی کا نام بھی، اس لیے نازیہ سے میرا کنیکشن جڑ جانا کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ ویسے تو اس کی عمر میری بیٹی سے زیادہ ہی تھی، لیکن مجھے یہ اسی کی طرح معصوم اور خوبصورت لگتی، اس لیے میں اس کا خیال کرتی۔ میری دوست ٹھیک کہتی تھی کہ ایک غم سے نکلنے کے لیے کہیں میں خود کو دوسرے غم میں نہ ڈالوں، اپنی اولاد تو اپنی ہوتی ہے، اور پھر اس نازیہ کے کون سا ماں باپ نہیں تھے، یہ تو اپنے گھر والی تھی، اس کے ماں باپ تھے۔ میں نے تو ہمیشہ اسے اسکول میں نہیں پڑھانا تھا اور نہ ہی اس نے اسکول میں پڑھنا تھا، پھر بھی اگر میں اس کو یاد کرتی، اس سے ملنا چاہتی تو میں کہاں جاتی؟ آج میرے شوہر نے بہت بڑی بات کر دی۔ اس نے پہلی دفعہ یہ بات کی تھی، لیکن شام کو مجھ سے معافی بھی مانگی۔ کبھی کبھی تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر روتا بھی، لیکن کبھی کہتا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، لیکن آج اس نے مجھ سے معافی نہیں مانگی۔ میں صبح اسکول آئی تو پتہ چلا کہ پرنسپل نے میری تنخواہ پورے 12,000 کر دی ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ محنت کرتی۔ میرے گھر والے بھی مہینے کے مجھ سے 15,000 بھیجا کرتے تھے تاکہ میں اپنی کوئی چیز لے سکوں۔ بس ایک میری ماں تھی جو میرے درد کو سمجھتی، ورنہ سبھی نے مجھے غلط کہا کہ آج کل تو ایسی ایسی مائیں آ رہی ہیں، خود فون پکڑ کے مصروف ہو جاتی ہیں، بچے جائیں بھاڑ میں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن ایسی بات نہیں تھی، پتہ نہیں کیسے میری آنکھ لگی، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ نازیہ اتنی بڑی تو تھی کہ خود ہی سیڑھی سے اترتی چڑھتی، وہ کوئی 1.5 سال کی بچی تو نہیں تھی کہ اس کے پیچھے پیچھے رہنا پڑتا۔ پر جب مصیبت آتی تو ایسا ہی ہوتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا اور آپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ پورے 1.5 ہفتے بعد نازیہ اسکول آ گئی، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کی حالت عجیب سی تھی۔ اس کا چہرہ بہت پیلا لگ رہا تھا، بہت ہی کمزور۔ ایک دن میں نے اسے دیکھا، وہ کھڑی ہو کر الٹی کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کے گھر کا فون کرنے کے لیے فون نمبر مانگا تو اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور وہاں سے چلی گئی۔ پھر دوبارہ سے چھٹیوں پر چلی گئی، پھر آئی۔ اسی طرح 3-4 مہینے گزر گئے۔ ایک دن میں نے اسے غور سے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور باتوں پر غور کرنے لگی۔ سردی آ گئی تھی، اس نے اپنے سائز سے بڑا سویٹر پہنا تھا۔ کہنے لگی کہ بابا لے آئیں، لیکن بڑا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں واپس کرنے نہیں جا سکتا، مجھے اور بڑے کام ہیں، اس لیے میں نے یہی والا پہن لیا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو بہت نوٹ کیا، بہت غور کیا، اس سے پوچھا بھی باتوں باتوں میں، لیکن ایسی بات میں سیدھے طریقے سے کیسے پوچھ سکتی تھی؟ مجھے تو پوچھتے ہوئے بھی بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ اگر سچ ہوا تو میں یہ سب کچھ کیسے برداشت کروں گی؟ اس کے گھر والوں کو کیا اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا؟ کرتے کراتے جب مہینہ اور گزر گیا اور معاملات زیادہ بڑھنے لگے، تب مجھے سمجھ آ گیا کہ بات کیا ہے۔ ایک دن وہ اسی طرح کھڑی ہوئی تھی کہ اسے چکر آ گیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا ہاتھ زمین پر لگ گیا جس سے تھوڑا خون بہنے لگا۔ میں نے دوپٹے سے اس کا ہاتھ صاف کیا اور پھر ایک لیبارٹری میں چلی گئی۔ میں نے کہا کہ کیا آپ اس دوپٹے پہ لگے خون کے سیمپل کا ٹیسٹ لے کر بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی، ٹیسٹ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن 50% ایکوریٹ ہوگا۔ باقی ہم نے پہلے بھی اس طرح کے ٹیسٹ کیے، لیکن مجبوری میں نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کر دیں۔ انہوں نے ٹیسٹ کر لیا۔ میں نے اس سے جو ٹیسٹ کروایا تھا، جو ان کو بتایا تھا، انہوں نے وہی کیا اور رپورٹ میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں گھر آئی اور جب میں نے رپورٹ دیکھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب میرا ایک ہی کام تھا کہ میں سیدھا نازیہ کے گھر جاؤں اور اس کی ماں سے ملوں، یہ رپورٹ بھی اس کو دکھاؤں اور اس سے پوچھوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر رونا آ رہا تھا کہ بیچاری کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں اس طرف اتنی مصروف تھی کہ گھر کے بارے میں بھول ہی گئی کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا شوہر نہ تو آج کل میری طرف دیکھتا، نہ ہی اسے مجھ سے کوئی کام تھا۔ بس اس کے کام ہو جاتے، اسے کھانا کپڑے وقت پر مل جاتے، وہ مجھے بلاتا تک نہیں۔ مجھے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن پہلے سے زیادہ وہ مصروف ہو گیا۔ رات کو دیر سے گھر آتا، فون پر مصروف رہتا۔ میرے ساتھ یہ معاملہ بھی تھا کہ جب میری بیٹی نازیہ پیدا ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی، لیکن میرے شوہر نے یہ بات ساس کو نہیں بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم میری بیوی ہو، تمہارے ساتھ گزارا کروں گا اور ہماری ساری زندگی ایک ہی اولاد رہے گی۔ ہم لوگوں کو کہہ دیں گے کہ ہمیں زیادہ بچے پسند نہیں اور اسی کے ساتھ گزارا کر لیں گے۔ اس بیچارے نے ویسے بھی میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میری قسمت خراب تھی کہ وہ اولاد بھی میری کھو گئی۔ بیچ میں اتوار آ گیا۔
اب میں نے سوچ لیا کہ منڈے والے دن اس کے گھر ضرور جاؤں گی۔ پیر والے دن نازیہ اسکول آئی تھی اور اب وہ اپنے گھر جا رہی تھی۔ وہ پیدل ہی جایا کرتی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کیونکہ مجھے اس کے گھر کا پتہ کون بتاتا۔ اگر میں کسی سے پوچھتی تو لوگ کہتے کہ تم کیوں پوچھ رہی ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے میرے پاس یہی طریقہ تھا کہ میں اس کا پیچھا کروں۔ اگر میرا شوہر سوال کرتا ہے کہ دیر سے کیوں آئی ہو تو کہہ دیتی ہوں کہ اوور ٹائم تھا یا پیپر وغیرہ بنا رہے تھے۔ ویسے بھی اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس کے گھر چلی جاتی، لیکن میں گھر میں داخل نہیں ہوئی یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا کمرہ جس میں وہ داخل ہوئی تھی اس کی کھڑکی گلی میں تھی۔ میں اسی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنا سویٹر اتارا تو جو میرا آخری شک تھا وہ بھی یقین میں بدل گیا۔ یہ لڑکی تو ماں بننے والی تھی، اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا یہ تو نہیں پتا، لیکن اتنا بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو قیامت کی نشانی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا کہ اندر جاتی ہوں کہ اس کی ماں کمرے میں آ گئی اور میں چپ کر یہ منظر دیکھنے لگی۔ اس کی ماں نے کہا کہ تو نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، آج تجھے اس گھر سے میں نکال دوں گی، تو جہاں مرضی جا۔ وہ بیچاری لڑکی ڈری سہمی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ انور کو کیوں کچھ نہیں کہتے، اس کو کیوں نہیں کچھ کہتے۔ لگتا ہے انور بھی اسی گھر میں رہتا تھا، شاید اس کا کوئی کزن۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ وہ اس گھر کا وارث ہے اور تو کون ہے؟ تم نے ہمیں کون سا سکھ دیا ہے؟ تو نے ہمیشہ ذلیل ہی کروایا، بس آج تجھے اس گھر سے نکال دیں گے، مصیبت ختم ہوگی۔ تیری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی، پیچھے تجھے چھوڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ اس کی اپنی ماں نہیں تھی، سوتیلی تھی۔ شاید اس کی ماں اسی وقت دنیا سے چلی گئی تھی جب میری دوست کہہ رہی تھی کہ وہ پہلے تو آتی تھی لیکن اس کے بعد سے 2-3 سال سے نہیں آئی۔ میں بھی کہوں کہ اپنی ماں کسی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے کہ اسے گھر سے نکالنے پر خوش ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے گھر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگی، نازیہ کے رونے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، اور پھر انہوں نے شاید اسے گلی میں نکال دیا۔ میں اس طرف سے گھوم کر گئی تو وہ باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ سہم گئی، لیکن جیسے ہی مجھے دیکھا میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جیسے کہ وہ بھی میرے ساتھ آنا چاہتی ہے۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ سوتیلی ماں والے گھر میں اس کی کیا وقت تھی؟ اچھا ہوا کہ میں یہاں کھڑی تھی، ورنہ وہ کہاں جاتی؟ گھر آئی تو پتہ چلا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ اس نے مجھے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، اسے یہاں سے کیوں لے کر آئی ہو۔ اس نے کہا اپنا سامان پیک کرو اور جاؤ۔ میں نے نازیہ کا ہاتھ پکڑا، اپنا سامان پیک کیا اور طلاق نامہ ہاتھ میں لیے اپنے گھر چلی آئی۔ میری ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی، پر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ تو اب کیا کرے گی؟ میں نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے، میں وہی کروں گی جو مجھے کرنا چاہیے۔ میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ 2 مہینے میں نے وہاں گزارے۔ نازیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا ہوا آپ ان کو ٹائم پر لے آئی، نہیں تو سب کچھ پتہ نہیں کہاں جا کر ختم ہوتا۔ اب نازیہ کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے اسے مصیبت سے آزاد کروا لیا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے والا اس کے چچا کا بڑا بیٹا تھا، لیکن اس کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے باپ کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ میری دوست کے گھر کی چھت کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں میں نے 7-8 مہینے گزارے، پر وہ کمرہ رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کرایہ بھی نہیں لیا، یہی اس کی مہربانی تھی۔ میں نے کچھ پیسے جمع کیے، اپنی ماں سے کچھ پیسے لیے، اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے میرا حصہ دے دے۔ اس نے مجھے پورا حصہ تو نہیں دیا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا۔ گھر کے اندر ہی کریانے کی دکان بھی بنا لی اور اپنے بھائی کے بیٹے کو ہی چلانے کے لیے دے دی۔ اب وہاں سے بھی کچھ آمدن آتی اور میں اسکول میں بھی پڑھایا کرتی، نازیہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ اب وہ پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، پڑھائی میں بہت اچھی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے کلاس میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ بس وہی میری زندگی کا مقصد بن گئی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ کہتے نا کہ مجھے میری بیٹی واپس مل گئی، مجھے میری نازیہ واپس مل گئی۔ اب میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے۔ میں نے بہت برا وقت گزارا، یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ہوا، لیکن بس جو بھی تھا کسی طرح سے برداشت کیا، کیونکہ اور کوئی راستہ جو نہیں تھا۔